جی چیپٹر نمبر 6 دا ہسٹری اینڈ امپورٹنس آف حدیث۔ سب سے پہلے تو حدیث کی ڈیفینیشن یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی اس کو کہتے ہیں حدیث قولی، اور جو آپ نے کام کر کے دکھایا اس کو کہتے ہیں حدیث فعلی، اور جو آپ نے کے سامنے کوئی کام ہوا آپ خاموش رہے اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری۔ یہ ڈیفرنٹ قسم کی حدیث ہمیں ملیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آلموسٹ جو بھی سٹیٹمنٹس ہیں، ڈوئنگز ہیں، وہ سب ریکارڈڈ ہیں۔ اب یہ کب شروع ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف ٹائم میں یہ شروع ہو گیا تھا۔ ایک ٹائم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بول رہے تھے تو لوگ لکھنا شروع ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ یہ آپ کا 4 مارک کا کویسچن آتا ہوتا ہے کہ آپ نے جو حدیث لکھنے سے منع کیا تو کیوں کیا؟ پھر آپ نے حدیث لکھنے کی اجازت دے دی، تو سم ٹائم یہ دو ملا کے کویسچن ہوتا ہے کہ پھر آپ نے اگر پرمیشن دی تو کیوں دے دی۔ میں ان دونوں کو یہاں پہ بتاتا ہوں کہ ایک ٹائم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لوگ لکھنا شروع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اور پھر ایک ٹائم آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسپیشلی ان کی اگزامپل ہے کہ وہ یاد کر لیتے تھے اور لوگ لکھتے بھی تھے۔ اب ان دونوں کی ریزن کیا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تو وہ جو مدینہ کا ٹائم تھا وہ ارلی ٹائم تھا، وہاں ہپوکریٹ بہت زیادہ تھے، اور ابھی مسلمان مکہ والے تو وہاں گئے تھے لیکن نیولی کنورٹس ابھی تھے، چل رہا تھا سلسلہ۔ پھر قرآن سے لوگ اتنے فیملیئر نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا اس کی ایک ریزن یہ تھی کہ قرآن اور حدیث یہ لوگ مکس نہ کر جائیں، کیونکہ قرآن بھی تو آپ ہی بولتے تھے نا، اور حدیث بھی آپ ہی بولتے تھے، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ ابھی نیولی کنورٹ سے وہ بات کو اس طرح سے سمجھ نہیں پاتے تھے کہ اگر انہیں کہا جی جو بھی آپ نے کہا ہے فوراً ایسے ہی کر دیں، تو کچھ لوگوں کو ٹائم لگتا تھا۔ پھر وہاں منافقین تھے، وہ کنفیوز بھی کرتے تھے مسلمانوں کو کہ یہ جی ہمارے جیسے ہیں، آپ ان کی ہر بات لکھ لیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کی بیس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو میچور ہونے کا اور چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ویل ڈیولپ ہونے کا چانس دیا، اس لیے آپ نے اس کو منع کیا۔ اب جب اجازت دے دی تو اس میں یہی پوائنٹس اگین ان کو آپ تھوڑا ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھیں گے۔ اب چونکہ لوگ ویل اویئر تھے، قرآنک ورژن کو اور حدیث کو پہچان سکتے تھے۔ ابھی اگر ہم اگرچہ عرب نہیں ہیں، آپ کے سامنے ایک بندہ قرآن پڑھے اور پھر وہی بندہ کوئی حدیث کی چیز پڑھ دے، آپ اس کو سمجھ جائیں گے کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ قرآن کا اپنا اعجاز میراکل ہے۔ تو وہ لوگ بھی ایک ٹائم کے بعد اس چیز کو بڑا کلیئرلی سمجھ سکتے تھے کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ اس لیے جب وہ لکھتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھنے کے لیے مخصوص لوگوں کی ڈیوٹی بھی لگا دی تھی کہ یہ اسکرائبز آف قرآن ہے، وہ اس کو لکھ بھی رہے تھے، تو یہ مکسنگ والا چانس کم ہو گیا تھا۔ دوسرا یہ کہ اب دا پیپل دے ور ہیونگ اسٹرینتھ ان ایمان، تو ان کے لیے یہ تھا کہ انہیں یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ جو بھی کہتے ہیں اللہ کی مرضی سے کہتے ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا بھی، ایک سٹیٹمنٹ حدیث ہے کہ ایک دفعہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ علی مجھے کل عصر کے وقت ملنے آنا، اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں کل عصر کے وقت زندہ رہوں گا، عصر تک میں زندہ رہوں گا۔ تو حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین یہ تھی کہ آپ جب جاتے تھے رفع حاجت کے لیے تو پانی پہ پہنچنے سے پہلے آپ تیمم کر لیتے تھے، حالانکہ چند قدم کے فاصلے پہ پانی اویلیبل ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس غالباً آپ کے جو تھے، انہوں نے پوچھا کہ
آپ تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے تو اتنا جلدی تیمم کیوں کر لیتے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے کیا پتا کہ میں نے پانی تک پہنچنا یا نہیں پہنچنا، زندگی اتنے تک ہے یا نہیں. یعنی ایک طرف یہ حالت ہے اور ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ میں کل عصر تک زندہ رہوں گا. اور ساتھ فرمایا کہ یہ بھلا میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں زندہ رہوں گا، کہ اے علی میں نے آپ کو کہہ دیا کہ کل عصر کے وقت مجھے ملنے آنا. تو یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہا، اللہ کی مرضی سے کہا، کیونکہ میں تو اپنی مرضی سے بولتا نہیں. تو اگر اللہ کی مرضی سے میں نے یہ کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں زندہ بھی رہوں گا. اس حدیث پہ کلام ہو سکتا ہے کہ یہ ضعیف ہے، صحیح ہے، لیکن یہ سمجھنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے تھے. جب نہیں کرتے تھے تو پھر آپ نے ان کو لکھنے کی اجازت بھی دے دی. ٹھیک ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک بات ہو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کے موقع پر یہ کہنا کہ جو مجھ سے سنا ہے اس کو ان تک پہنچانا جو یہاں پہ موجود نہیں ہے. تو یہ سارے وہ سائن ہیں کہ آپ حدیث کو یاد بھی کریں، آگے بھی پہنچائیں. اور آگے پہنچانے کا جو بہترین طریقہ جو قرآن نے بھی کہہ دیا کہ علامہ بالقلم، کہ سکھایا بائی دا پاور آف پین. تو لکھنا جو ہے یہ ابلاغ یعنی کنوے کا ایک ایفیکٹو اور بہترین طریقہ ہے. تو اس لیے حدیث کو یاد بھی کیا گیا، لکھا بھی گیا اور آگے پہنچایا بھی گیا. دیٹس وائی آج ہم اتنی ساری کتابیں حدیث کی رکھتے ہیں. اب یہ ہو گیا بیک گراؤنڈ حدیث کا. اس کے بعد جو اس کی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں حدیث کو لکھنا، یاد کرنا، آگے پہنچانا شروع کر دیا گیا تھا بائی ہز پرمیشن. اب اس کا باقاعدہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کو جو ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں کچھ لوگوں نے جو کمپائلیشنز اپنی بنائیں ان میں صحیفہ صادقہ ہے اور ایک دو کتابیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کمپائلیشن ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں. یہ یعنی چند ہمیں ذکر وہاں پہ ملتے ہیں. اس کے بعد جو باقاعدہ ایک جس کو آپ کہہ لیں کہ ڈپارٹمنٹ کے طور پہ اس پہ کام ہونا ہے وہ شروع ہوا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں. یوں کہہ لیں کہ ایک سینچری گزر گئی، دوسری سینچری جو تھی اس میں جا کے حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک بہت نیک انسان اور حکمران تھے. ان کے زمانے میں بہت سارے صحابہ جو تھے وہ دنیا سے جا چکے تھے اور انہوں نے اس کو گورنمنٹ لیول پر شروع کیا کہ اس پہ کام کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کمپائل کی جائیں. اور یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے وہ میں کوٹ کرنا چاہوں گا. فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین ٹائم میرا ٹائم ہے، اس کے بعد جو میرے بعد ہیں، اس کے بعد جو ان کے بعد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹائم ہے اس جنریشن کو کہا جاتا ہے صحابی. تو ان کو ایک سینچری ہم کاؤنٹ کرتے ہیں. پھر جو نیکسٹ جنریشن ہے یعنی سیکنڈ سینچری ان اسلامک کیلنڈر وہ لوگ تابعی ہیں. اور جو تھرڈ جنریشن ہے تھرڈ سینچری ان اسلامک کیلنڈر وہ لوگ تبع تابعی ہیں. اب تابعین کے دور میں حدیث پہ جو کام شروع ہوا، اس کی کمپائلیشن شروع ہوئی، تو اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک گورنمنٹ لیول پر اس کا انیشیٹو لیا کہ صحابہ کرام دنیا سے جا رہے ہیں تو اس کو ریکارڈ کیا جائے. پھر اس کے بعد تیسری صدی تھرڈ سینچری شروع ہو جاتی ہے جس کو آپ حدیث کی سینچری کہہ سکتے ہیں. اس میں امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نووی، یہ سب لوگ تھرڈ سینچری میں ہیں اور یہ تبع تابعی ہیں. تو انہوں نے باقاعدہ جس کو کہتے ہیں ایک سائنس کے طور پہ اس علم کو لیا اور اس پہ اتنا کام کیا کہ پھر اس سے اور بہت سارے جو علوم تھے وہ وجود میں آئے. انہوں نے پھر اس کی بہت ساری چیزیں یوں کہہ لیں کہ پروٹوکولز جو تھے وہ انہوں نے بنائے.
اب ہم اس ٹاپک پہ پہنچ جاتے ہیں کہ حدیث کی ریسرچ کا کام اور کمپائلیشن کا کیسے ہوا. یہاں تک میں نے آپ کو ان شارٹ ہسٹری آف کمپائلیشن بتائی ہے، لیکن جو کلائمیکس آف کمپائلیشن ہے اس کو اب ہم ڈسکس کریں گے.